دیکھیں ایک نازک آپ نے ٹاپک چھیڑ لیا ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ شرافت کی وجہ سے الگ کر رہے ہیں. الگ نہیں ہے, جنرل اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو میں نے تو اپنے لائیو سیشن میں کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی لسٹ نہیں چاہیے جو امریکہ یا اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں. امریکہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, یہ دو نمبری چھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ $40 بلین ہر سال دیتا ہے اسرائیل کو. زیادہ ہو گیا. اب اس دفعہ انہوں نے اس جنگ کے لیے $100 ارب جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مختص کیا ہے. وہ آئرن ڈوم سسٹم اور باقی ڈیفنس کے لیے وہ ریگولرلی $40 ارب ہر سال دیتے ہیں. اچھا جی, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو کتنے علماء نے, کتنے وائزین نے, کتنے وی لاگرز نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنے آئی فون توڑے ہیں؟ کسی نے بھی نہیں. تو بس کہانیاں کروا رہے ہیں نا. تو دنیا کی ہر چیز کا آپ بائک آؤٹ کریں گے. اگر آپ کہیں کہ ہم چائنا سے لیں گے, چائنا کو تو اٹھائی امریکہ نے, جرمنی کو امریکہ نے اٹھایا, جاپان کو امریکہ نے اٹھایا. یعنی پیچھے جو غوث وقت ہے نا, جو بزرگان دین کا ہیڈ ہے, یعنی میں ان کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں, وہ امریکہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جس چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا, امریکہ آپ کو نظر آئے گا. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے, مجھے لسٹ ان چیزوں کی چاہیے جس میں امریکہ اور اسرائیل کی انوالومنٹ نہ ہو. مجھے وہ لسٹ بنا دیں کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہ ہمیں بتائیں کہ یہ استعمال نہیں کرنی. نہ 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 نہ, آپ نے ہمیں یہ لسٹ دینی ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے قیامت تک ٹائم چاہیے. یہ ایک بات نہیں پروڈیوس کر سکتے, ایک چیز نہیں وہاں لکھ سکتے, آلٹرنیٹیو نہیں ایگزسٹ کرتا. یہ اگر مسواک بھی دیں گے نا, اس کا جو پریزرویٹو ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں کسی یہودی نے اس کی کوئی نہ کوئی انوینشن کی ہوگی, کوئی ڈسکوری کی ہوگی. جب نوبیل پرائز 1/4 ملے ہوئے یہودیوں کو, ٹھیک ہے, دنیا میں سب کے سب اس وقت جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, آپ F-16 ان سے لے کے, اور ان کے پارٹس بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں, آپ ان کو دھمکیاں لگائیں گے, اس لیے لگاتے بھی کوئی نہیں. ان کے پاس 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو, F-35 ہے انہاں کول. ٹھیک ہے جی, تو اڈی گنتی مک جانی ہے. تو یہ میں اس لیے یہ مایوسی نہیں پھیلا رہا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو. ریالٹی, میں جس طرح دین کو ریالٹی میں دیکھتا ہوں نا, پہلے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, یہ کرو, اتنے وڈے بزرگ انہاں دیاں اتنی کتا, او میں کہا فراڈیے جے, اے بہت بڑے دھوکھے باز جے, انہوں نے تواڈے نبی دے نام تے تانوں دھوکھا دیتا ہے. آج دیکھ لیں میمز بن رہی ہے نا, میں نے منوا لیا نا وہاں سے. ہاں منوا لیا نا. تو جس طرح میں ابھی یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا, یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے مانیں گے کہ یہ سب جذباتی چیزیں. اور دوسری بات مجھے بتائیں, یہ جتنی آپ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ان چیزوں کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کسی مولوی کی یہ اپنی کوئی آؤٹ لیٹ ہوتی نا, میکڈونلڈ کی, جی میں دیکھتا ہوں جناب کس طرح وہ بائیکاٹ کرتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بائیکاٹ کر کے جو آپ بیٹھ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں, یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں آپ خدمت یہ کریں کہ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو کہیں ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لانچ کریں, اور یہ جتنے میکڈونلڈ کے بے روزگار ہیں, کوکو کولا کے, پیپسی کے, ان کو وہاں جاب دیں. جس دن انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو, اس دن میں انشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کر دوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. نہیں یہ تو بہت کیا کر رہے ہیں یار, نون سینس بات ہے. یہ کپڑے ان کے اتارنے پڑ دیں گے. یہ جن مشینوں پہ آپ کے کپڑے بن رہے ہیں نا بھائی, اس کے پیچھے بھی امریکہ اسرائیل ہے. کس چیز کی آپ بات کریں گے؟ ان کے فون بنائے ہوئے, اس میں آپ وی لاگ ریکارڈ کروا کے لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے موبائل فون نہ چھینیں, آپ ہماری مطلب کی چیز نہ چھینیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہوں. اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی فاسٹ فوڈ کا بہت دل دادا ہوں. میں تو بالکل کولڈ ڈرنک پیتا ہی نہیں ہوں. میرے زیادہ سے زیادہ کوئی ڈرنک میں شوق سے پیتا ہوں تو وہ کہوہ پی لیتا ہوں یا دودھ پتی, بس. مجھے بوتل سے کوئی انٹرسٹ نہیں بچپن سے. تو مجھے نہ فاسٹ فوڈ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے, میرا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں. لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوگا بھائی, سیدھی سی بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ جس مسجد کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے کہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں, مجھے ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس پہ یہ لکھ کے دیں کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی, اور اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت نہ دے, اور انجینئر صاحب کی ساری لعنتیں اور بددعاؤں کے ہم مستحق ہوں, اور آگے لکھیں آمین. میں تیار ہوں. علی بھائی اس میں یہ وہی ٹرینڈ چل پڑا نا کہ مسلمان کو, میں نا کارپوریٹ میں بہت رہا ہوں, خود جاب کرتا تھا, امپلائی تھا,
نوکری سے نکالتے وقت نا میں ایک جملہ بولتا رہا تھا. ان لوگوں کو بھی میں بیسکس بتا دوں, مسلمان اسلام کی بیسکس کیا ہیں, کہ اس میکڈونلڈ کی نوکری سے پہلے اللہ ہی پال رہا تھا, اور اس کے بعد بھی اللہ نہیں پالنا ہے. نہ میکڈونلڈ کسی کا رازق ہے, نہ کوئی اور کمپنی. سو میکڈونلڈ کی نوکری چھوڑنی ہو یا نہ چھوڑنی ہو, اٹس اے اسمالر ڈیسیژن. پہلے اس فلسفے کو چھوڑیں کہ میکڈونلڈ کی نوکری ہے نا جو آپ کا رزق دے رہی ہے. لعنت ہے ایسے رزق پہ کہ جو کوئی غیر اللہ سے منسوب کر دیا آپ نے. پہلے تو ان لوگوں کے کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے جو اس فلسفے پہ ہیں کہ میکڈونلڈ والوں کو نوکریاں اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے. پہلے تو ان کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے. ان کا بائیکاٹ کریں کہ جو ایسے فلسفے والے ہیں کہ میکڈونلڈ پہ نوکری لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نعوذ باللہ. سر میکڈونلڈ کے جو کور ایشو ہیں نا, میکڈونلڈ کیا کوئی بھی ایسی چیز جس کو ابھی تک میکڈونلڈ کے تھرو یہ پہچان نہیں ہوئی کہ فرقان کیا ہے نا, یا اسرائیل کی آرمی کو فری میل دینے والی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم چھپ کے نہیں وار کرتے, ہم اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہے. انہوں نے یہ بتایا. میکڈونلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, غور سے سمجھیں اس بات کو. میں بائیکاٹ کروا رہا ہوں, انشاءاللہ کیمپین شروع کی تھی, ابھی اس کے کچھ میکینکس ابھی زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل کیا جائے. مسلمانوں کی کمپنیاں بین کریں, بائیکاٹ کریں. یہ 4 دن کا بائیکاٹ ہے, اس وقت سیز فائر ہے, 4 دن کا سیز فائر ہے. ابھی بچے مارنے کے لیے دوبارہ چیمبر میں گولی جا چکی ہوئی ہے IDF کی. اگلی بچی مری نا تو سوال میرے اور آپ سے ہونا ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. مسلمانوں کی وہ والی پاکستان کی کمپنیاں بائیکاٹ کریں کہ جو خاموش بیٹھی ہوئی پیسے بنا رہی ہیں. ورنہ ہمارے پاس بھی میزائل اور گولیاں وہاں پہ لانچ ہو سکتی ہیں, ہمارے پاس بھی میں کہ مسجد سے تو میری امید ٹوٹ گئی فلسطین کے بعد. انہوں نے وہ موبلائز کر دیتے نا اور فتویٰ دلوا دیتے, بل پاس کرواتے پارلیمنٹ جا کے, اور روڈوں پہ آ کے لیکچر دینے کی بجائے, تو بہت پریشر آ سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا ہے, جا کے بیعت کر لیے. اس چیف نے جو علماء کی کانفرنس بلائی اور سب نے کہہ دیا نہیں سر آپ بادشاہ سلامت ہیں, اسلام کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. آئی گیٹ اٹ, اس اوکے. ہر دفعہ ایسے, اور بائی پاکستان میں نہیں, وہ ہر ملک کے علماء کرام نے جا کے کہہ دیا کہ نہیں سر پلیز ہماری جان بچ جائے, بس کانفرنس بلائیں آپ, یہ ریاست کا کام ہے کہ فلسطین میں. میرے میں گواہ رہیے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں دوزخ سے بچائے. مگر 7 اکتوبر کا مقدمہ ہر بالغ سے آخرت والے دن ہوگا. ایک فلسطین کا بچہ اور بچی لائن پہ کھڑی ہوئی ہوگی, اور ایک پاکستانی مرد مجھ جیسا ہر بچے کے سامنے جا کے شرمندہ ہو رہا ہوگا, اور پرچے کھلے ہوئے ہوں گے کہ تو کیا کر رہا تھا اس وقت. آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا. اگر آپ کو میری یہ بات راکٹ سائنس لگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں ہے, حکومت کا کام. آپ کا بچہ پکڑوں نا میں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, سو بیگ میں اپنے بچوں کے حصے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں فلسطینی گھر پہ. سو بہرحال اس طرح مت جائیں. اب مسجد نے تو ہاتھ اٹھا دی, مفتی کی ڈگری ختم ہو گئی میرے سامنے. آئندہ کوئی بندہ میرے سامنے مفتی نہ بولے اپنے آپ کو, پھر دیکھیں میں کیسا کیا کرتا ہوں. مجھے تو پتہ ہے ڈرپوک لاچار ہے, عورتوں کو مارنے کے بڑے احکام ہے, فلسطینی مارنے کے احکام نہیں آپ کے پاس. ہاں شاباش, کیا نام ہے, اسرائیلی مارنے کے. یہودی ہمارے بچے مارے, اس کے گرد فتویٰ نہیں آتا آپ کو, بل نہیں پاس ہوتے آپ. تو انہیں صحابہ بل کے پیچھے سارے مفتیان پہنچے, پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا. سوچیں ذرا, یہ تو انہیں اسلام کر رہا اسرائیل, اس کے خلاف بل نہیں پاس کرایا کہ بھائی تجھے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان, تو خالی میزائلوں کا رخ ادھر کر. ایک فلسطینی $3800 میں مر رہا ہے اس وقت. یہ اوقات ہے مسلمانوں کی اس وقت کے فتوے کی. اگر ہم خالی میزائلوں کا رخ اس طرف کریں نا تو $22,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. جس کو میتھس چاہیے ہو مجھ سے پوچھ لے, میرے پاس سارے نمبرز ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ہوائی جہاز پیٹرولنگ پہ لگا دیے نا تو $61,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. اتنے پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس. یہ صرف دکھانے کی بات ہوتی ہے, ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ہمیں چلا دیا تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے بات, لاکھوں میں بھی نہیں جاتی. آپ کو پتہ نہیں ہے منی
وینز کسے کہتے ہیں, اس کو مانیٹری وینز کے تھرو کس طریقے سے امریکہ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے, کدھر کدھر کس کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں, وہ تو چھوڑیں, وہ اسٹیٹس تو میں آپ کو پریزنٹ بھی کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, مگر اتنی بیسک سی بات ہوتی ہے. 3.5 لاکھ مسجدیں 11 شہروں کے اندر ہیں, 11 ضلعوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ان 11 ضلعوں کے اندر اگر مسجد موبائل کر دیتی نا کہ بھائی, ورنہ پہنچ جاتے ہیں فیض آباد بلاک کرنے, ورنہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک بلاک کرنے. بھائی ایک بل پاس کرانا تھا, آپ سے کس نے کہا سڑکیں توڑیں؟ فتویٰ ایشو کرتے جنانمس پیغام پاکستان بل کے اوپر سارے علماء اکٹھے, تو پیغام اسلام بل تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا. بنجامن نیتن ہمارا دشمن ہے, اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ایک پاکستان سے میں ایک ویڈیو دیکھا تھا. جی وہ نام لیتا ہے, مجھے خطرہ ہی تو ایران اور پاکستان سے ہے. آپ نہیں بولے گا, اور وہ پتہ کیا بولے گا کہ پاکستان کے علاوہ باقی ہر جگہ سے خطرہ ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا, یہ میکڈونلڈز والی بات, اس لیے میں نے یہ بات یاد ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکے تو مارکیٹ موبائل کر دیتے نا, ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو, اگر آپ پیسے نکالیں, شو کرائیں کہ آپ وار چیسٹ میں کریٹ کر رہے ہیں. حکومت کو لیوریج چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کیوں, مجھے نہیں پتا ہے اس وقت پرائم منسٹر کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو کیا خطرہ ہے کہ بھائی اس وقت 350 روپے کا ڈالر ہے, تم کہہ رہے ہو ساحل میاں میزائل کروں خود کروں 2000 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, نیچے سے فلسطینی چھوڑو پاکستانی مرنا شروع ہو جائیں گے. جینوئن فیئر ہے ان کے, ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. وی ول کریٹ اے وار چیسٹ. کمپنیز اونلی ٹاک ان منی, کمپنیز پیسوں میں بات کرتی. اس وقت بڑی کمپنی, میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی, ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں. مجھے تو پتا کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا, پاکستانی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں, اور میکڈونلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. پراکٹر اینڈ گیمبل اینڈ نیسلے اینڈ آل آف دیٹ اسرائیلی کراپ, اس کو چھوڑیں, آپ اس کو تو اڑائیں. پھر میں نے پاکستانی سی ای اوز کو بھی اپیل کی ہوئی ہے, انشاءاللہ میکڈونلڈ کی نوکریاں چاہیے, ہم آپ کو دیتے ہیں. ایک بھی نوکری والا جس کی ایک بھی تو نہیں, آ جائے, لسٹ نکال لیں گے, 25,000 گیا 25 لاکھ نوکریاں مل جائیں گی. کسی نے 1 دینی, کسی نے 10 دینی, لسٹنگ بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. نوکریوں والا میرا فلسفہ نہیں ہے, نوکری اللہ نے دینی ہوتی. پیسے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وار چیسٹ میں ڈالنے, اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کے, یہ لو پیسے, اور کیا چاہیے تمہیں؟ اکنامک پریشر نا تمہارے اوپر. اگر کمپنیز پریشر ڈالیں نا, مارکیٹ پریشر ڈالے, تو یہ پیپل پریشر سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بوائکاٹ دا سائلنٹ مسلمس, بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے اپنے ورنہ CSR کیمپین کرتی ہے جی, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہماری. او گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں, تو بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں, تو سٹیزن شپ کے وہ پورے کر رہے ہیں. اسلام کی سٹیزن شپ نہیں پوری کرنی, شاباش پیسے نکالے. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو گو ان بلاکیڈ اینڈ بائیکاٹ. دعا کریں, آپ کے تو سیٹھوں اور ان کارپوریٹ کے تو دلوں سے دعائیں, تہجد پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہو. ادروائز پاکستانی آر گونا بائیکاٹ the Muslim companies who claim themselves as Muslims and can't spend a dime. ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور عیاشی کریں, ڈرے ہوئے کیا ہیں, اپنے پرائیویٹ جیٹس اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمیں آپ 16 اڑانے ہیں, آپ کے پرائیویٹ جیٹس تھوڑی دیر پارک کر کے رکھیں, وہ پیسے چاہیے ہمیں اس وقت, بیکاز وی آر مسلمس. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ پریشر, اور وہ مارکیٹ ایک اسٹرکچر طریقے سے پریشر بنا دوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, ہم ٹریلینر بنا دیں گے, کھرب پتی بن جائیں گے. جس کمپنی نے اس طرح پیسے نکالے, سارا بزنس اس کو دیں گے ہم. یہ سول وار نہیں ہو رہی, اسٹریٹجک پالیٹکس ہو رہی. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو پروجیکٹ کرو کہ جو ویزیبل دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم, اور پاکستانی گورنمنٹ پریشر آ رہا ہے کہ بھائی, اور وہ پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پھر پاکستانی گورنمنٹ کے, اور ہم کیا کریں, ہماری مارکیٹ کراش ہو رہی ہے ادھر. پورے پاکستان کا سارا تاجر اکٹھا ہو گیا, پریشر ڈال رہا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس جسٹیفیکیشن پہ تو بگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بول سکتا نا, کہ ہم کیا کریں یار, اس کی تو مجبوری ہے. اور نہ بھی وہ بعد میں کیا, امریکہ میری طرف سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا پھر کوئک ون یہ ہوگی کہ وار چیسٹ استعمال کیسے کرنی ہے.